اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تعلیمی سال 2020-21 میں ہمیشہ کی طرح اسکول نہیں جا پائے، لیکن آپ کے اساتذہ مختلف ذرائع سے آپ تک تعلیم پہنچاتے رہے ہیں۔ ہمارے اسکول معمول کے مطابق جاری نہ تھے۔ اب ہم نئے تعلیمی سال کے لیے کمر کس رہے ہیں۔ تعلیمی سال 2021-22 کی پیشگی تیاری اور گزشتہ برس کے نصاب کا اعادہ ہو، اس مقصد سے برج کورس تیار کیا گیا ہے۔ اس تعلیمی سال کا نصاب سابقہ جماعت کے اہم تصورات پر مبنی ہے۔ ایسے ہی تصورات کو برج کورس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس برج کورس میں ٹوٹل 11 عملی خاکے ہیں۔ ہر عملی خاکے میں 4 اسباق دیے گئے ہیں۔ ہر عملی خاکے کے بعد ایک مشق دی گئی ہے جو عملی خاکے پر منحصر ہے۔ مشق میں دیے گئے سوالات کے جوابات ایک کاپی میں لکھنا ہے۔ عملی خاکہ نمبر 1 تا 4 میں ٹوٹل 4 اسباق ہیں: آواز کا مطالعہ، حرکت کے قوانین، مادے کی پیمائش، تیزاب، اساس اور نمکیات۔ ان 4 اسباق کے بعد ایک جانچ یا ٹیسٹ ہوگا جو 15 نمرات پر مشتمل ہوگا۔ اسی طرح دوسری جانچ عملی خاکہ نمبر 5 تا 8 پر منحصر ہوگی۔ اس جانچ میں جو اسباق دیے گئے ہیں وہ ہیں برق رواں، کام اور توانائی، انعکاس نور، کاربن ایک اہم عنصر۔ اسی طرح تیسری جانچ بھی ہوگی جو تمام خاکوں پر مشتمل ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس برج کورس کے سلیبس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ اس برج کورس کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر کے نئے تعلیمی سال 2021-22 کے لیے خود اعتمادی کے ساتھ تیار ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ عملی خاکہ نمبر 1، آواز کا مطالعہ۔ اس عملی خاکے میں ہم آواز کی لہریں، آواز کی رفتار، آواز کا انعکاس، انسانی کان، سماعت، زیر صوتی آواز اور بالا صوتی آواز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ابھی آپ نے کیا سنا؟ یہ ہم نے مختلف قسم کی آوازیں سنی۔ آواز کیا ہے؟ آواز توانائی کی ایک قسم ہے جو ہمارے کانوں میں سننے کے عمل کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ توانائی لہروں کی شکل میں ہوتی ہے۔ جتنی بھی آوازیں ہم نے سنی، اس کے لیے جو واسطہ استعمال ہوا ہے وہ ہوا کا واسطہ ہے۔ آواز کی لہروں کے لیے واسطے کا ہونا ضروری ہے۔ آواز خلا سے سفر نہیں کر سکتی۔ آواز کی اشاعت لہروں کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ لہر کیا ہے۔ لہر یا ویو یعنی واسطے میں آواز کا گزر ہوتا ہے، تکثیف اور تلطیف کا ایک زنجیری سلسلہ بنتا ہے۔ تلطیف یعنی آواز کی لہروں کی اشاعت کے دوران کم کثافت والے علاقے کے پٹے بنتے ہیں جسے تلطیف کہتے ہیں، جس میں واسطے کے ذرات کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تکثیف میں واسطے کے ذرات کا فاصلہ کم ہوتا ہے۔ اس شکل میں واسطے کے ذرات کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہے، اس لیے اس عمل کو تلطیف کہتے ہیں۔ اس آواز کی لہروں میں لگاتار تکثیف اور تلطیف کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ آواز کی لہریں 2 قسم کی ہوتی ہے: طولی اور عرضی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ طولی لہریں یعنی کیا۔ ایسی لہریں جس میں واسطے کے ذرات کے ارتعاش کی سمت اور حرکت کی سمت متوازی ہوتی ہے۔ اسی طرح عرضی لہریں یعنی واسطے کے ذرات ارتعاشی حرکت کی اشاعت کی سمت عموداً ہوتی ہے، اسے عرضی لہریں کہتے ہیں۔ مثلاً ساکن پانی میں اگر پتھر ڈالا جائے
تو پانی کے ذرات اوپر نیچے ارتعاش کرتے ہیں۔ آواز کی رفتار اکائی وقت میں لہر کے کسی نقطے سے طے شدہ فاصلے کو آواز کی رفتار کہتے ہیں۔ آواز کی رفتار معلوم کرنے کے لیے جو ضابطہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس طرح ہے۔ رفتار مساوی ہے وقفہ دور ضرب طول موج۔ حد سماعت بالا صوتی آواز اور زیر صوتی آواز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ انسانی کان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بہت کم اور بہت زیادہ آواز کو نہیں سن سکتا ہے۔ انسانی کان ایسی آواز کو آسانی سے سن سکتا ہے جس کا تعدد 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے درمیان ہو، اس لیے اسے سماعت کی حد کہتے ہیں۔ صدائے بازگشت چلیے دیکھتے ہیں صدائے بازگشت یعنی کیا۔ کسی سطح سے اصل آواز کا منعکس ہو کر یا ٹکرا کر دوبارہ سنائی دینا صدائے بازگشت کہلاتا ہے۔ بیجاپور کا گول گنبد ہمیشہ اور کئی بار سنائی دینے والی صدائے بازگشت کی بہترین مثال ہے۔ اس گول گنبد میں صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے۔ گول دائرہ نما ہونے کی وجہ سے آواز کی لہریں کئی بار گنبد کی دیواروں سے ٹکراتی ہے، اس لیے آواز کی بازگشت ہوتی ہے۔ سونار ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینگنگ بالا صوتی لہروں کے استعمال سے زیر آب اشیاء کا فاصلہ، سمت اور رفتار سونار سے معلوم کرتے ہیں۔ بالا صوتی آواز یعنی ایسی آواز جس کا تعدد 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو بالا صوتی آواز کہلاتی ہے۔ انسانی کان اس آواز کو سن نہیں سکتے۔ سونار میں آلے ترسیل اور قابلہ ہوتے ہیں۔ اس آلے کو جہاز یا کشتی میں نصب کیا جاتا ہے۔ آلے ترسیل سے آواز کی بالا صوتی لہروں کو خارج کیا جاتا ہے۔ یہ لہریں پانی میں سفر کرتی ہے۔ یہ سمندر کی تہہ میں موجود شے سے ٹکرا کر منعکس ہو کر واپس لوٹتی ہے۔ سونار ان منعکسہ لہروں کو قبول کر کے ان بالا صوتی لہروں کو برقی سگنل میں تبدیل کرتا ہے اور صحیح طور پر تجزیہ کیا جاتا ہے۔ آواز کی بالا صوتی لہروں کی ترسیل اور واپس حاصل ہونے کے لیے درکار وقت کا وقفہ نوٹ کیا جاتا ہے۔ پانی میں آواز کی رفتار اور نوٹ کیے ہوئے درکار وقت کی بنا پر اس شے کا فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں جو آواز کو منعکس کرتی ہے۔ سونار ٹیکنیک کا استعمال سمندر کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیر آب پہاڑوں، وادیوں، آبدوز کشتیوں، برف کے تودوں، ڈوبی ہوئی کشتیوں یا جہازوں کا پتہ لگانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ انسانی کان انسانی جسم کا حسی عضو ہے۔ کان سے ہم آواز سنتے ہیں۔ آواز کی لہریں کان پر پڑتے ہی کان کے پردے میں ارتعاش ہوتا ہے۔ یہ ارتعاش برقی اشاروں میں تبدیل ہوتا ہے۔ سمعی اعصاب کے ذریعے یہ اشارے دماغ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ کان کے 3 حصے ہیں: بیرونی کان، درمیانی کان اور اندرونی کان۔ آئیے مشق کریں۔ اس طرح عملی خاکہ نمبر 1 ختم ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس خاکے پر مبنی مشق آپ کو دی گئی ہے۔ اس پر مشقی سوالات دیے گئے ہیں۔ ان سوالات کو حل کر کے کاپی میں لکھنا ہے۔